بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا نام ہند، کنیت ام سلمہ اور والد کا نام ابو امیہ ہے، جو مکہ کے ایک مشہور مخیر اور فیاض آدمی تھے۔ سفر پہ جاتے تو سارے قافلہ والوں کا خرچ خود اٹھاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کے شروع میں ہی مسلمان ہوئیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے واپس آ کر تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا واقعہ نہایت عبرت انگیز ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کرنا چاہتی تھیں، اور ان کا بچہ سلمہ بھی ساتھ تھا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ نے مزاحمت کی، اس لیے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر اکیلے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ادھر ان کے بیٹے کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے ان سے چھین کر لے گئے، اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ چنانچہ روزانہ گھبرا کر گھر سے نکل جاتیں اور دور ایک جگہ بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ 7-8 دن تک یہ حالت رہی اور خاندان کے لوگوں کو احساس تک نہ ہوا۔ ایک دن ان کے خاندان کا ایک شخص اس طرف کو جا نکلا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر آ کر لوگوں سے کہا کہ اس غریب بیچاری پہ کیوں ظلم کرتے ہو، اس کو جانے دو اور اس کا بچہ اس کے حوالے کرو۔ چنانچہ روانگی کی اجازت ملی تو بچے کو گود میں لے کر اونٹ پہ سوار ہو گئیں، مدینے کا راستہ لیا۔ چونکہ بالکل تنہا تھیں، کوئی مرد ساتھ نہ تھا، تنعیم میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، جو کعبہ کے کلید بردار تھے۔ پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ کہنے لگی مدینے کا۔ پوچھا کوئی ساتھ بھی ہے؟ جواب میں بولی اللہ اور یہ بچہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تنہا سفر کرو۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلے جاتے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اتر پڑتیں۔ روانگی کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر دور چلے جاتے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ غرض مختلف منزلوں پہ قیام کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاہ سوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن سے جاں بر نہ ہو سکے۔ 4 ہجری میں شہادت پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، شوہر کی وفات کی خبر سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور ان کی مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ کہو کہ اے اللہ ان سے بہتر مجھے جانشین عطا کر۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن حضرت ام سلمہ نے انکار فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کر پہنچے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے چند عذر ہیں، ایک یہ کہ میں سخت غیور عورت ہوں، دوسرا یہ کہ صاحب اولاد ہوں، تیسری یہ کہ میری عمر زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو گوارا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ مجھ سے بیان کیا کرتے تھے، اور میں نے دعا کرنا شروع کی۔ تو جب میں یہ کہنا چاہتی اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے، تو دل کہتا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی دعا کو پڑھنا شروع کیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر جانشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو 2 چکیاں، کڑا، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی عنایت فرمایا۔ یہی سامان دیگر ازواج مطہرات کو بھی عطا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام ہیں، دراصل حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب آزاد کیا تو یہ شرط لگائی کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تم پر ان کی خدمت لازم ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ صلح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ حدیبیہ میں ہی قربانی کریں، لیکن صحابہ اس قدر دل شکستہ تھے کہ کوئی بھی آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ 3 بار کہنے پر بھی کوئی شخص نہ اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کر قربانی کی اور بال منڈائے۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کرنی شروع کر دیں۔ حجۃ الوداع میں 10 ہجری میں اگرچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھیں، تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نہایت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، حسین رضی اللہ عنہ کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر بیدار ہوئیں تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں زبان سے نکلا، اہل عراق نے حضرت حسین کو شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، اور جیسے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ لعنت کرے۔ 63 ہجری میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 84 برس تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کیا گیا۔ علمی حیثیت میں اگرچہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بلند پایا رکھتی تھیں، تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا کوئی ثانی نہ تھا۔ چنانچہ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج احادیث کا خزانہ تھیں، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کا کوئی حریف اور مقابل نہ تھا۔ مروان بن حکم جو وقت کا حکمران تھا، حضرت سلمہ سے مسائل دریافت کرتا تھا اور اعلانیتاً کہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے موجود ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے مسائل کیوں پوچھیں؟ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے دریائے علم انہی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ قرآن بہت اچھا پڑھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق پڑھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرات فرماتے تھے؟ بولیں، ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر اس کے مطابق خود پڑھ کر دکھایا۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف جواب دیتی تھیں، کوشش کرتی تھیں کہ سائل کو تشفی ہو جائے۔ ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتایا، وہ ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری ازواج کے پاس جا کر ان سے بھی مسئلہ کی تصدیق کی اور واپس آ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر سنائی۔ فرمایا، ٹھہرو، میں تمہاری تشفی کرانا چاہتی ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق حدیث سنی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی ایک بڑی جماعت ہے۔ چند نام یہ ہیں: عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن زید، ہند بنت حارث، صفیہ بنت شیبہ، عمر، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا تو اس کو توڑ ڈالا۔
ہر مہینے میں روزے رکھتی تھیں، ثواب کی متلاشی رہتی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کی اولاد بھی ان کے ساتھ تھی اور نہایت عمدگی سے ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اس بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ مجھے اس اولاد کی تربیت کا بھی کچھ ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابند تھی۔ نماز کے اوقات میں بعض عمرا نے تغیر و تبدل کیا، یعنی مستحب اوقات چھوڑ دیے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی۔ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جلد پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلد پڑھتے ہو۔ ایک دن ان کے بھتیجے نے 2 رکعت نماز پڑھی، چونکہ سجدہ گاہ غبار آلود تھی، وہ سجدہ کرتے وقت مٹی جھاڑتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ یہ فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ چند فقراء اور آئے جن میں عورتیں بھی تھیں، نہایت الحاظاری سے سوال کیا۔ الحسن ان کے پاس بیٹھی تھیں، ان کو ڈانٹنے لگیں، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم کو اس کا حکم نہیں۔ اس کے بعد اپنی لونڈی سے کہا کہ ان کو کچھ دے کر رخصت کر دو، کچھ نہ ہو تو ایک ایک کھجور ہی ان کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے منہ مبارک تبرکاً رکھ رکھے تھے، جن کے لوگوں کو زیارت کراتی تھیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخر الآیہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور باتیں کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو جانتی ہو؟ بولیں دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اور لوگوں کو بتایا تو ان کو معلوم ہوا کہ دحیہ نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔